بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ ہے 179 اور وی لاگ ہے چوتھا، آج کا چوتھا وی لاگ، اور یہ ہیڈنگ جو ہمارا چل رہا ہے کہ تخلیق آدم کی گفتگو فرشتوں سے کس مسئلے پر مبنی تھی۔ اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ اس وی لاگ میں بیان کریں گے۔ ناظرین، معارف القرآن یہ کتاب کا نام ہے جس کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بنائی گئی ہے، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے پارہ تیسرا اور رکوع ہے 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو حق تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں کو، جب فرشتوں کی میٹنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کیے تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، یہ مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مخلوق کا پیدا کرنا تو ایسے ہے جیسے کہ زمین میں جا کر شر کریں گے، فساد کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، اور ہم میں تو یہ ایسی کوالٹی ہے ہی نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، لہٰذا ان کے بنانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے؟ یہ کام ہمیں سونپ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہی کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے، اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعہ کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار، جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں وضعیت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے۔ مثلا دنیا کی نافع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج و طبع اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی متحمل نہیں، ملک یعنی فرشتے تحمل نہیں۔ فرشتے کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن میں کیا اثر کرتا ہے، غیر زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم ہی کو سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے، فرشتوں کی فطر میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے، اس لیے یہاں تعلیم کو آدم کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائے آفرینش سے ودیت کر دیا گیا ہو، جیسے بچہ ابتدائے ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اسی میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت و فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسانی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس کا نہیں تھا، اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق اعلم و افضل پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ، تیسرا حصہ تھوڑا سا رہتا ہے، وہ نیکسٹ
ویلاگ میں آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، آمین ثم آمین۔